اللہ جب قریش کے زمانے میں بنا پھر وہ آدھا بنایا گیا اور آدھا حصہ باہر چھوڑ دیا گیا۔ جو آدھا حصہ باہر چھوڑا ایک دیوار بنائی گئی ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ پہلے رکن یمانی آتا ہے، پھر حجر اسود آتا ہے، پھر آپ گھومتے ہیں تو یہاں مقام ابراہیم آتا ہے، پھر آگے حتیم کی ایک چھوٹی دیوار آتی ہے۔ اگر آپ بہت قریب ہیں اور وہاں کھلا ہوا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہاں بھی آپ استلام کر سکتے ہیں۔ حجر اسود کے درمیان میں جو مسنون دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایک خاص انداز سے ہم چلتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، اپنے شانوں کو ہم ملاتے ہیں جیسا کہ کوئی پہلوان چلتا ہے۔ خواتین کے لیے اس طرح سے پہلوانوں کی طرح تیز تیز چھوٹے قدم اٹھانا۔ رش بہت زیادہ ہے، آپ کے رمل کرنے کی صورت میں دوسرے طواف کرنے والے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ نے رمل کو دوران طواف وضو ضروری ہے۔ جب وضو کرنے جائیں گے اور واپس آئیں گے تو آپ کو اختیار ہے یا نئے سرے سے طواف شروع کریں یا جتنے حصے 2 چکر 3 چکر 4 چکر کرنیے ہیں، یا جب بھی آپ طواف کریں، نفلی کریں، طواف زیارت کریں، عمرے کا طواف کریں، طواف قدوم کریں، طواف وداع کریں، کوئی بھی جب آپ طواف کرتے ہیں زمزم پینا ہے، اور زمزم کے پینے کے وقت اور اس کے بعد بھی صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، شیر خوار بچے تھے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ تلاش جستجو پسند آئی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہر عمرہ کرنے والے کے لیے، جو کتابیں آپ کے سامنے ہیں ان میں وہ مسنون دعائیں موجود ہیں، آپ کو چاہیے انہیں یاد کر لیں۔ الیکٹرک کارز آ گئی ہیں، بلا ضرورت ان کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے قصر یا حلق کر کے اپنے احرام کو ختم کر دینا ہے، اور اس کی مقدار بھی متعین ہے کہ کم از کم ایک پورے جو انگلی کا ایک پورا ہوتا ہے اس کے بقدر آپ نے بال، تمام سر کے بال جو ہیں، افضلیت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی ہے، مگر قصر کرنے والے کینچی سے، مشین سے بال کتروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی ہے، اور استرے کے ذریعے بال صاف کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جتنا آپ کو اللہ توفیق دیں آپ نے طواف کرنا ہے۔ آپ ہر عبادت کر سکتے ہیں مگر طواف صرف مسجد حرام میں کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ ہم حج ٹریننگ سیشنز کی یہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں، اور آج ہماری یہ 4تھی ویڈیو ہے۔ اب سے پہلے ویڈیو میں ہم عمرے کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، جس میں احرام اور اس سفر کے متعلق گفتگو مکمل ہوئی، اور آج ہم شروع کریں گے اپنی گفتگو کو جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور اب آپ کا جو عمرہ کی ادائیگی کا وقت ہے اور ادائیگی کرنی ہے، جس میں طواف ہے، جس میں صفا مروہ کی سعی ہے، اور پھر اس کے بعد حلق یا قصر کر کے آپ نے احرام کو ختم کرنا ہے۔ ان 3 چیزوں پر ہم آج گفتگو کریں گے، اور ان کے متعلق چیزوں سے ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مکہ مکرمہ میں جب پہنچ جاتے ہیں تو آپ چاہے عمرہ کر رہے ہوں یا چاہے حالت احرام میں حج پر ہوں، بہت ضروری ہے کہ آپ کمفرٹ زون میں آ جائیں۔ احرام آپ نے پہنا ہوا ہے، چاہے آپ مرد ہیں، بے شک نارمل کپڑوں کے بجائے آپ 2 چادروں میں ہیں۔ ہمیں تہمن عام زندگی میں ہم نہیں باندھتے ہیں، اوپر سے چادر نہیں لیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک ایسا لباس ہے جو ہم عادتاً نہیں استعمال کرتے، یا ہماری خواتین بھی احرام کی جو ممانعتیں ہیں ان کی وجہ سے بھی ایک پریشانی کا شکار ہوتی ہیں۔ سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس پریشانی سے باہر آ جائیے، کمفرٹ زون میں آ جائیے، تاکہ آپ عبادات کو صحیح وقت دے سکیں، اور صحیح خشوع اور خضوع سے آپ عمرہ کر رہے ہیں تو عمرہ ادا کریں، اور حج کر رہے ہیں تو حج ادا کریں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے سر سے یہ بوجھ اتار دیں کہ آپ حالت احرام میں ہیں، اور آپ کو
کسی قسم کی جلدی نہ ہو کہ مجھ سے جلد میں یہ عمل پورا کروں اور حالت احرام سے باہر آ جاؤں۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے من پسند لباس میں اپنے یہاں مہمان کے طور پر بلوایا ہے۔ ساری زندگی ہم نے اپنا پسند کا لباس پہنا ہے، اور اگر چند گھنٹے یا چند دن کے لیے اللہ کے پسندیدہ لباس میں، اللہ کے کہے ہوئے لباس کو ہم نے پہن لیا ہے، اسے خندہ پیشانی سے قبول کریں، اور کسی قسم کی اپنے رویے پر اسے اور پریشانی اپنے اوپر طاری مت ہونے دیجئے۔ یہ آپ کے عمرے میں بھی اور آپ کے حج کے دوران، حج کے ارکان میں بھی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے ہیں، ہر قسم کی ضرورت سے فارغ ہو جائیے، جلدی مت جائیے عمرہ کرنے کے لیے۔ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ نے فوراً جا کر کے طواف کرنا ہے، فوراً جا کر کے عمرہ کرنا ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے اور نہ ہی یہ سنت ہے۔ آپ اپنی ضروریات سے اپنے آپ کو سب سے پہلے فارغ کر لیں، ہوٹل میں آرام سے چیک ان ہو جائیے، اپنے سامان کو سنبھال لیجئے، تقاضے جتنی ضرورتیں ہیں انہیں پورا کر لیجئے، کھانا ہے، بھوک لگی ہے، چائے پینی ہے، آرام کرنا ہے کچھ وقت کے لیے، غسل بھی اس وقت سنت ہے، یہ ساری چیزیں کر کے آپ بالکل فارغ ہو جائیں، اطمینان کر لیجئے، اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وقت کون سا مناسب ہے۔ عموماً خواتین کے لیے عشاء کے بعد کا وقت ایک لمبا وقت ہوتا ہے، نمازوں کے بیچ میں وقفہ نہیں آتا، وہ ایک بہترین وقت شمار کیا جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، طواف اور سعی کرنے کے لیے۔ تو آپ مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے چند گھنٹے کا بریک لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں۔ سم کارڈ لے لیجئے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، رش میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، طواف میں نماز کا بیچ میں وقفہ آ سکتا ہے، خاتون گھر کے لیڈیز کو خاتون کی جگہ پر جانا پڑتا ہے نماز پڑھنے، آپ مردوں کی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کو ملنا ہے۔ یہ ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد، ہر قسم کا اطمینان ہو جانے کے بعد، اب آپ تشریف لے جائیے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ جب آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے، مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں ایک تحیۃ الصلاۃ کے نام سے ایک نماز ہے۔ جب بھی ہم کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ہم 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ مگر مسجد حرام بیت اللہ کی تحیہ نماز نہیں ہے، طواف ہے۔ جب بھی آپ جائیں اور طواف کا آپ کو ارادہ ہو، یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا طواف زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر داخل ہونے کے بعد پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ طواف کرنا ہے۔ تحیۃ الصلاۃ جیسے عام مسجدوں کے لیے تحیہ ہے، مسجد حرام کے لیے تحیۃ الطواف ہے۔ اب مسجد حرم میں داخل ہوئیے، طواف کی نیت سے سیدھا چلے جائیں۔ یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا ایک وقت دعا ہے، جب آپ کی نظر ہو بیت اللہ پر، ایسی جگہ کھڑے ہو کر پہلی نظر ڈالیں جہاں آپ چند منٹ کی دعا کر سکیں، اطمینان سے دعا کیجئے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا اللہ اس گھر کی عزت اور شرف میں اور مقام کو اور بلند فرما، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے جتنا آپ کا دل کرے۔ اور دعا کرنے کے بعد جب آپ طواف کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے اضطباء کرنا ہے۔ اضطباء آپ نے اپنے داہنے کندھے کو، اگر مردوں کی جو بات ہو رہی ہے، مرد ہیں تو پھر داہنے کندھے کو برہنہ کرنا ہے، جو اوپر کی آپ کی چادر ہے اسے کندھے کے نیچے سے نکال کر کے اس طرح ڈالنا ہے کہ یہ کندھا آپ کا دائنا سیدھی طرف والا برہنہ ہو جائے۔ اس عمل کو اضطباء کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اضطباء صرف طواف کے دوران کیا جائے گا۔ جب طواف آپ ختم کر لیں گے یا دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے گا، آپ پھر اپنے اس کندھے کو ڈھانپ لیں گے اور ڈھانپی ہوئی کیفیت میں نماز ادا کریں گے، اور جب پھر دوبارہ طواف شروع کریں گے دوبارہ اسے برہنہ کر لیں گے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اضطباء کرنے کے بعد طواف شروع جہاں سے ہوتا ہے وہ بیت اللہ کا وہ کونا ہے جس پہ حجر اسود نصب ہے، اور اس کی نشانی کے طور پر اس کے بالکل بالمقابل
ایک سبز لائٹس لگی ہوئی ہیں جو نظر آتی ہیں، ہر منزل پہ لگی ہیں، وہاں سے آپ کا طواف شروع ہونا ہے اور وہیں پہنچ کر کے آپ کا پہلا، دوسرا، تیسرا، یہاں تک کہ 7 چکر آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ تو جب آپ اس سبز لائٹ کی طرف چل پڑیں گے، بالکل اس پر پہنچ جائیں گے، تو آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے اس لائٹ والے حصے کو، حجر اسود کو عبور کرنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے۔ جب بھی آپ جو بھی طواف کر رہے ہوں، یہاں آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں تو آپ نے عمرے کے طواف کی نیت کرنی ہے۔ طواف زیارت کر رہے ہیں حج میں، طواف زیارت کی نیت کرنی ہے۔ عام نفلی طواف ہے، طواف کی نیت کرنی ہے۔ ایک تو نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد بالکل حجر اسود کے قریب پہنچ کر آپ نے استقبال کرنا ہے۔ استقبال، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یوں ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ اسے استقبال کہتے ہیں۔ ایک ہی شروع میں یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد استعلام کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ایک طواف میں، جو طواف کے 7 چکر ہیں، 8 مرتبہ استعلام کیا جاتا ہے ہر طواف میں، اور عمرے میں 9 مرتبہ استعلام کیا جائے گا۔ تو طواف کے 8 استعلام کیا ہے؟ ہر چکر کے شروع میں یہ 7 استعلام ہو گئے، اور 8ویں چکر کے اختتام پر یہ ہو گیا 8واں استعلام۔ استعلام کیا ہے؟ استعلام یہ ہے، اور اس کے ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، کہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، اور یہ سنت ہے طواف میں۔ اس کے بوسہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود پر آئیں، اللہ کرے کہ ایسا وقت ہو کہ آپ کو بالکل فرصت ہو، آزادی سے اور آسانی سے آپ استعلام کر سکیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ آپ نے حجر اسود پہ رکھ دینے ہیں، اور ان دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنے چہرے کو لے جا کر کے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ یہ ہے سب سے بہترین طریقہ، لیکن رش کی بنیاد پر آج یہ ہم سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ استعلام کا کیا ہے؟ آپ قریب نہیں پہنچ سکتے، مگر اتنا قریب ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہنچ سکتا ہے، کوئی چھڑی ہے وہ پہنچ سکتی ہے، تو وہ آپ حجر اسود پر لے جائیں، اپنے ہاتھ کو لے جائیں، اس پہ رکھیں اور اس کا بوسہ لے لیں۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ جو عموماً ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم بہت دور ہوتے ہیں حجر اسود سے، نہ ہمارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، نہ ہم بوسہ لے سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے اشارہ کر کے حجر اسود کی طرف جیسا کہ اس پہ رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں۔ یہ طریقہ استعلام کا ہے، اور ہر طواف میں 8 استعلام ہوں گے، ہر چکر کے شروع میں اور 8ویں چکر کے اختتام پر۔ آپ نے نیت کر لی، استقبال کر لیا، استعلام کر لیا، اب آپ کا پہلا چکر شروع ہو چکا ہے۔ آپ چکر لگا رہے ہیں، حتیم سے باہر آپ کو چکر لگانا ہے۔ آپ جب آئیں گے، دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بیت اللہ جب قریش کے زمانے میں بنا تو پھر وہ آدھا بنایا گیا اور آدھا حصہ باہر چھوڑ دیا گیا۔ جو آدھا حصہ باہر چھوڑا گیا، وہاں ایک دیوار بنائی گئی ہے جسے حتیم کہتے ہیں، مگر وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا اصل میں اب کعبۃ اللہ کے 2 حقیقی کونے موجود ہیں۔ 2 وہ کونے جو حتیم کی وجہ سے تعمیر کے اندر آنے سے رہ گئے، وہ حتیم کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ ان 2 کونوں کو جو موجود ہیں، ایک پہ حجر اسود نصب ہے اور دوسرا رکن یمانی ہے۔ پہلے رکن یمانی آتا ہے، پھر حجر اسود آتا ہے، پھر آپ گھومتے ہیں تو یہاں مقام ابراہیم آتا ہے، پھر آگے حتیم کی ایک چھوٹی دیوار آتی ہے۔ تو جب آپ چلتے چلتے دعائیں کرتے رہیں گے، تسبیحات پڑھتے رہیں گے، مسنون دعائیں کی کتاب آپ کے پاس ہے، اس پہلے چکر کی مسنون دعا، دوسرے کی، تیسرے کی، وہ سب وہاں ذکر ہیں، یہاں میں دوبارہ انہیں ذکر نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، ترجمہ سیکھ لیجئے گا، ورنہ کوئی بھی دعا کسی بھی زبان میں آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی تسبیحات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ رکن یمانی پر آ جائیں گے، بیت اللہ کے اس کونے پر جو موجود ہے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر آپ بہت قریب ہیں اور وہاں کھلا ہوا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہاں بھی آپ استعلام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دور ہیں، پھر اشارے سے استعلام کرنے کی کوئی
ضرورت نہیں ہے، لیکن رکن یمانی سے گزرنے کے بعد حجر اسود کے درمیان میں جو مسنون دعا ہے، جو مشہور بھی ہے، ہم سب اسے پڑھتے رہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھتے پڑھتے ہم حجر اسود کی طرف پہنچیں گے۔ جب حجر اسود پر پہنچ جائیں گے تو ہمارا ایک چکر مکمل ہوگا، پھر استعلام کریں گے، دوسرا چکر شروع کریں گے۔ اس طرح کرتے کرتے ہم اپنے 7 چکر مکمل کر کے 8واں استعلام جب کر لیں گے تو ہمارا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اس دوران میں ہم نے ایک سنت اور بھی ادا کرنی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ طواف کے دوران ہم جو ہیں وہ ایک خاص انداز سے ہم چلتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، اپنے شانوں کو ہم ہلاتے ہیں جیسا کہ کوئی پہلوان چلتا ہے، اور یہ خاص سنت پہلے 4 حصوں میں، 4 چکروں میں ہمیں کرنی ہے، اور یہ صرف مردوں نے یہ سنت ادا کرنی ہے۔ خواتین کے لیے اس طرح سے پہلوانوں کی طرح تیز تیز چھوٹے قدم اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو سنت ہے طواف کی، رمل جسے ہم کہتے ہیں، رمل کرنا طواف میں، یہ اس وقت مردوں نے کرنی ہے جب وہ اس کی ادائیگی کے دوران اس بات سے محفوظ ہوں کہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی خواتین جو ساتھ چل رہی ہیں وہ ان سے جدا نہ ہوں، اگر جدا ہوں تو پھر وہ اتنی بار آتے جاتے ہوں کہ وہ مل سکتی ہوں آپ سے، کوئی جگہ متعین کی ہوں وہاں آ سکتی ہوں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو میسر ہیں، آپ مطمئن ہیں، تو آپ نے طواف کی یہ سنت ادا کرنی ہے جسے رمل کہتے ہیں۔ اور اگر رش بہت زیادہ ہے، آپ کے رمل کرنے کی صورت میں دوسرے طواف کرنے والے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ نے رمل کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی خواتین آپ کے ساتھ ہیں، ایسی ہیں کہ وہ آپ سے جدا ہو جائیں گی اور پھر ملنا مشکل ہے رش کی وجہ سے، یا بہت زیادہ آپ نہیں جاتے، نہیں سمجھ میں آ رہی جگہ، تو پھر آپ رمل چھوڑ دیں، خواتین کو رمل کرنے میں اور تیز چلنے پر مجبور مت کریں۔ دوسری بات یہ ہے، دوران طواف وضو ضروری ہے، وضو شرط ہے، بغیر وضو کے آپ طواف نہیں کر سکتے۔ اس دوران میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ جائیے، وضو کر کے آئیے۔ مسجد حرام کے اندر بھی کچھ جگہوں پہ وضو کرنے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں، باہر بھی وضو کر کے آ سکتے ہیں۔ جب وضو کرنے جائیں گے اور واپس آئیں گے تو آپ کو اختیار ہے، یا نئے سرے سے طواف شروع کریں، یا جتنے حصے 2 چکر، 3 چکر، 4 چکر کرنیے ہیں جو نشانی رکھے گئے ہیں، اس کے 4-5 قدم پیچھے آ کر کے وہیں سے اپنے اسی طواف کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس کو بنا کہتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اسی دوران میں اگر نماز ہو گئی ہے تو نماز بھی آپ طواف کو روک کر کے ادا کریں گے، نماز اور جنازہ بھی ادا کریں گے۔ نماز اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد جتنے آپ کے چکر ہو گئے ہیں، جس جگہ آپ نے چھوڑا تھا تو 4 قدم پیچھے آ کر کے وہیں سے اسی چکر سے آپ اپنے طواف کو مکمل کر سکتے ہیں، اس کو بنا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح جب آپ اپنے 7 چکر اور 8 استعلام کر لیں گے تو آپ کا طواف ہو جائے گا، اور اس طواف کے بعد یا جب بھی آپ طواف کریں، نفلی کریں، طواف زیارت کریں، عمرے کا طواف کریں، طواف قدوم کریں، طواف وداع کریں، کوئی بھی جب آپ طواف کرتے ہیں تو ہر طواف کے بعد آپ کے اوپر 2 رکعت نماز واجب ہو جاتی ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے، اور پورے حرم میں کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب ان 2 رکعتوں کو ادا کیا جائے، اور ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ نماز ادا کرنے کا وقت اگر ایسا ہے کہ نماز ادا کرنا اس وقت میں ممنوع ہے تو پھر آپ اس کو بعد میں مؤخر بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اس کی ادائیگی کی اجازت ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں آپ اسے ادا کریں۔ طواف آپ نے کر لیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ نے جانا ہے سعی کے لیے۔ تو سعی پر جانے سے پہلے آپ یا سعی کی طرف جاتے ہوئے پھر ایک دفعہ آپ دیکھیں گے کہ آپ مقام
حجر اسود پر سے گزریں گے آپ نے ایک نواں استعلام یہاں کرنا ہے، اور وہ استعلام کر کے آپ نے صحیح کے لیے چلے جانا ہے۔ اور اس دوران میں آپ نے طواف کے بعد زمزم پر آنا ہے اور پیٹ بھر کر کے زمزم پینا ہے، اور زمزم کے پینے کے وقت اور اس کے بعد بھی یہ دعا کا وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ چند منٹ آپ ضرور ٹھہر کر کے دعا کیجئے۔ پھر آپ صفا کی طرف چلے جائیے۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، شیر خوار بچے تھے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ کبھی وہ چڑھ کر کے وہ مقام ابراہیم جہاز ہے، اس جگہ پر مطاف میں انہیں لٹایا ہوا تھا، وہ رو رہے تھے، اور یہاں سے دوڑ کر کے صفا جاتی تھی، پہاڑی پہ چڑھ جاتی تھی، گرد دیکھتی تھی کوئی انسان کوئی چیز نظر آئے، مجھے پانی کا کوئی احوال ملے کہ میں پانی لے کے آؤں۔ جب اس طرف پانی نہیں ملتا تھا وہاں سے اترتی تھی اور دوڑ لگا کر کے مروہ کی پہاڑی پر جاتی تھی، وہاں چڑھ جاتی تھی، وہاں ارد گرد دیکھتی چاروں طرف کہ کوئی انسان ملے، کوئی نظر آئے، کوئی پانی کے آثار ملے۔ اس طرح وہ دوڑ رہی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ تلاش جستجو پسند آئی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہر عمرہ کرنے والے کے لیے اور ہر حج کرنے والے کے لیے واجب کر دیا کہ وہ اس طرح دوڑا کرے۔ اس کو سعی کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا صفا سے ہوتی ہے، مروہ پہ اس کا پہلا چکر ہے، پھر مروہ سے صفا پہ دوسرا چکر ہے۔ اس طرح آپ نے کرتے کرتے 7 چکر لگانے ہیں۔ صفا سے شروع کریں گے اور 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صفا پہ چڑھ جائیں گے تو وہاں سے آپ حجر اسود کی طرف دیکھ کر کے ایک استعلام کریں گے اور دعا کریں گے، یہ بھی مقام دعا ہے، اور اس کے بعد آپ مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ مروہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھر آپ دیکھیں گے کہ 2 سبز لائٹیں ایک سے ایک صحیح کے حصے کو الگ کر دیا گیا ہے۔ اوپر آپ دیکھیں گے سبز لائٹ ہے، پھر آگے سبز لائٹ ہے۔ ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان میں دوڑنا سنت ہے، اور صرف مردوں کے لیے۔ وہی بات جو رمل میں نے کی وہ یہاں بھی خیال رکھنے کی ہے۔ رش ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، مت دوڑیے۔ فیملی ساتھ ہے، گم جانے کا خطرہ ہے، مت دوڑیے۔ خواتین کو اپنے ساتھ مت دوڑائیے، انہیں نہیں دوڑنا۔ آپ اگر ان سب چیزوں سے مامون اور محفوظ ہیں تو آپ کے لیے سنت ہے کہ 2 سبز لائٹوں کے درمیان جب بھی آپ صحیح میں چلیں تو آپ کو ایک اچھے رفتار سے دوڑنا ہے۔ جب آپ میرین افضلین سے گزر جائیں پھر نارمل چلنا شروع کر دیں اور مروہ پہ پہنچیں گے، وہاں پھر چڑھ کر کے دعا کریں گے، وہ بھی مقام دعا ہے۔ ایک چکر مکمل ہو جائے گا، پھر صفا پہ آئیں گے، دوسرا چکر مکمل ہوگا۔ اس طرح کرتے آپ نے 7 چکر مکمل کر لینے ہیں، اور اس دوران بھی دعائیں ہیں اور تسبیحات ہیں۔ جو کتابیں آپ کے سامنے ہیں ان میں وہ مسنون دعائیں موجود ہیں، آپ کو چاہیے انہیں یاد کر لیں، ان کے ترجموں کو سیکھ لیں، یہ جو آپ کا دل کرے دعا کرتے رہیں۔ یہ وقت دعا ہے، تسبیحات ہے، ذکر کا وقت ہے۔ یاد رکھیے طواف یا صفا مروہ کے درمیان جو دوڑنا ہے، جو چلنا ہے، یہ پیدل ہے، بلا ضرورت وین چیئر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آج کل کارٹس وہاں پہ آ گئی ہیں، الیکٹرک کارز آ گئی ہیں، بلا ضرورت ان کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، آپ بیمار ہیں، چل نہیں سکتے تو پھر الگ بات ہے، ورنہ آپ کو پیدل طواف اور پیدل صحیح کرنا چاہیے۔ جب صحیح آپ کی مکمل ہو جائے گی تو صحیح کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے قصر یا حلق کر کے اپنے احرام کو ختم کر دینا ہے، ان کی پابندیوں کو ختم کر دینا ہے۔ یہاں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قصر کیا ہے، حلق کیا ہے، اور دونوں میں افضل کیا ہے۔ حلق ہے کہ آپ استرے کے ذریعے اپنے سر کے پورے بال، اگر مرد ہیں تو منڈوا لیتے ہیں،
اس کو آپ حلق کہتے ہیں، اور یہ خاص ہے صرف مردوں کے لیے، خواتین کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور قصر کہ آپ کینچی مشین کے ذریعے اپنے بالوں کو چھوٹا کرتے ہیں، کترواتے ہیں، اسے قصر کہتے ہیں۔ خواتین کے لیے یہی متعین ہے، اور اس کی مقدار بھی متعین ہے کہ کم از کم ایک پورے، جو انگلی کا ایک پورا ہوتا ہے اس کے بقدر آپ نے بال، تمام سر کے بال جو ہیں پیچھے چوٹی سے آپ نے کم از کم کاٹنے ہیں، احتیاطاً تھوڑے سے زیادہ کاٹ لیجئے۔ اور یہی حکم قصر کی صورت میں مردوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے بال اتنے بڑے ہوں کہ وہ ایک پورے بال کے بقدر پورے سل کے بال ترشوا سکیں، کٹوا سکیں۔ اگر بال اس سے چھوٹے ہیں تو پھر آپ کو حلق ہی کرنا پڑے گا، اس طرح ہی استعمال کرنا پڑے گا، دوسرا کوئی حل باقی نہیں رہے گا۔ ان دونوں میں سے افضل کیا ہے؟ افضلیت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی ہے، مگر قصر کرنے والے کینچی سے، مشین سے بال کتروانے والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا فرمائی ہے، اور اس طرح کے ذریعے بال صاف کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ اور یہی اس کی فضیلت ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ حضور کی کتنی مرتبہ کی دعا آپ کو میسر آئے۔ جب آپ نے حلق کروا لیا، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں جو شکرانے کے ہیں، نہ وہ واجب ہیں نہ وہ لازمی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ادا کریں کہ آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی عمرے کے تمام اعمال اب آپ کر چکے ہیں۔ اب آپ نے عمرہ ادا کرنے کے بعد، احرام کو ختم کر دینے کے بعد، احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، آپ نارمل کپڑے میں آ جائیں گے۔ آپ کو مکہ کے دوران رہتے ہوئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جتنا آپ کو اللہ توفیق دیں، آپ نے طواف کرنا ہے۔ آپ ہر عبادت کر سکتے ہیں، مگر طواف صرف مسجد حرام میں کر سکتے ہیں۔ یہ عبادت اور کہیں ادا نہیں ہو سکتی۔ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے، آپ نے باقی رہتے والے دنوں میں طواف کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ سب سے اہم چیز نماز بجماعت ادا کرنی ہے، اور ممکن ہو تو مسجد حرام میں ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ایام کے دوران جو آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہوں گے، آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اور طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔